اس مسخرے کا بھی کوئی ایسا ہی علاج کرنا پڑے گا جو دیوانہ بن کر دوسروں کو دیوانہ بناتا پھرتا ہے۔ ذل الہی بجا فرمایا، ہمارا اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ کچھ روز پہلے تو ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا کہ وہ دیوانہ، پاگل اور دانش مند میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا۔ وہ کس طرح؟ بیان کرو، ہارون نے متجسس لہجے میں کہا۔ جب بہلول کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً فال لینے کی غرض سے بہلول سے پوچھا، حضرت شیخ بہلول صاحب، مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فال لیتے ہی ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پہ عمل کیا۔ اتفاقاً اسے بہت زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا پھر بہلول کی باتوں سے فال لی جائے۔ وہ اس کے پاس آیا، یہ اپنی ان دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو اپنے عصا پر سوار ہو کر ٹک ٹک کرتا اس نے اس کی حالت دیکھ کر کہیں کہہ دیا، او پاگل بہلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بہلول فوراً بولا، جا بھائی، پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے کیسا مشورہ دیا تھا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت، پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کے مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانش مندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے آپ نے کیا غور افشانی فرمائی تھی؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، وہ پاگل بہلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کے مخاطب کیا تھا اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن کا ہی مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہوا، یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمانا بجا، لیکن حضور اس کی اس دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا پھرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا، وزیر نے اظہار خیال کیا۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل نہ ہو، ہارون نے پوچھا۔ جان کی امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں، ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا۔ امان ہے، ہارون نے شاہانہ نخوت سے گویا احسان کیا۔ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء سلف کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے، اس نے بتایا۔ کوئی ثبوت؟ ہارون نے روب شاہی سے کہا۔ اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی، مشیر بولا۔ بیان کرو، ہارون نے تحکمانہ شان سے کہا۔ کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں تو گستاخی نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے، اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔